ہے، میری کوشش ہے کہ قرآن پورا ترتیب سے اس کا خلاصہ قوم مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے، پوری انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور جو بڑے بڑے اپنے آپ کو اسکالر کہنے والے وہی باتیں دہرانے لگے ہیں جس سے غیر مسلمان نہیں ہو رہے، آپس کے جھگڑے شروع کر لیے۔ سوشل میڈیا ایک کامیاب پلیٹ فارم ہے، کاش اس پر متنازعات بیان نہ کیے جاتے، اختلافات بیان نہ کیے جاتے، امت کو جوڑنے کی باتیں کی جاتی، لیکن اپنی ویڈیوز کو مشہور کرنے کے لیے پیسے کی خاطر، دنیا کی خاطر ایسے مسئلے چھیڑ دیے گئے ہیں اور ایسے اختلافات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ جتنے بھی اسکالر ہیں میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ اگر اصلاح کے جذبے سے، دین پھیلانے کے جذبے سے پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ لہٰذا اختلافات کو چھوڑیں اور تعمیری باتیں کریں، تعمیری مسئلے چھیڑیں، تعمیری مسئلے بتائیں۔ میں یہ سوشل میڈیا پہ علماء کی باتیں، اسکالروں کی باتیں، نام نہاد بڑے بڑے صاحب علم اور دین کے ٹھیکیدار بننے والوں کی باتیں سن کر دل دکھنے لگ جاتا ہے کہ آج ضرورت ہے لوگوں کو کھرا قرآن سنانے کی، آج ضرورت ہے لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کی، لیکن امت کو الجھانے کی باتیں ہو رہی۔ اس لیے میں نے اللہ سے آدھی رات کو اٹھ کر دعائیں کی کہ یا اللہ تیرا قرآن پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی میرا اور مقصد نہیں ہے، کوئی بڑا پن نہیں ہے، کوئی بڑا بننا نہیں ہے، کوئی علامہ کلوانا نہیں ہے، صرف تیری رضا کا متلاشی ہوں اور تیرے قرآن کا سچا ایک جانثار ہوں اور تیرے قرآن کو صدقے دل سے پوری انسانیت تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے اس جذبے کو قبول کر اور مجھے اس میں کامیابی کر۔ بہت ساری رکاوٹیں آئیں لیکن دل میں جذبہ، دل میں شوق، دل میں جنون تھا، تو الحمدللہ آج میں لوگوں کو صحیح دین پیش کرنے کے لیے آج پھر میدان میں آ گیا ہوں، اور انشاءاللہ ہر ہفتے بعد قرآن پاک کی اسی طرح ترتیب کے ساتھ آیات پڑھ کر اس کا آپ کو خلاصہ پیش کریں گے۔